آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے یہ ٹاپک کا جو ٹائٹل ہے یہ میڈ ان چائنا کیوں رکھا۔ اس میں پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ کسی بھی لحاظ سے آئی ڈونٹ لک ڈاؤن اپون چائنا ان اینی وے۔ میرے دل میں بہت زیادہ رسپیکٹ ہے فار اینی بڈی ہو ورکس ہارڈ۔ اور چائنا کو تو اگر دیکھا جائے تو ہم چھوٹے ہوتے سے سنتے تھے کہ ایون کامن پن جو ملتی ہے پاکستان میں وہ چائنا سے آتی ہے، تو اس کو ایز اے مثال دیا جاتا تھا، خاص طور سے دوسروں کا پتہ نہیں لیکن میرے گھر میں اس چیز کو بتایا جاتا تھا کہ دیکھو کتنے محنتی لوگ ہیں اور ہم لوگ کیسے ہیں کہ ہمیں کامن پن تک پاکستانیوں نے نہیں بنائی، یہ بھی چائنا سے آتی ہے۔ ان سے سیکھنے کو ہمیں بہت کچھ ملتا ہے اور بہت زیادہ ہمیں لیسنز لینے چاہیے کہ وہ چونٹیوں کی طرح ایسے جیسے ہر وقت محنت کرتے رہتے ہیں، ہر وقت محنت کرتے رہتے ہیں، تو ان کی جو اچھی خصلتیں ہیں ان کو ہم بالکل بھی کسی بھی طریقے سے کسی بھی طرح سے ڈیمین نہیں کر سکتے اور اس کا ہم کبھی بھی مذاق نہیں اڑا سکتے۔ لیکن چونکہ میڈ ان چائنا از اے مائنڈ سیٹ، میڈ ان چائنا ہیز بیکم اے مائنڈ سیٹ، لائک somebody who goes to a branded shop and is ready to spend $1,000 over there، اور وہ فرض کریں کہ جب آپ لوئی وٹون کا بیگ لینے جا رہے ہیں اور آپ اس دکان میں جاتے ہیں، آپ پریپیئرڈ ہیں کہ آپ نے $2,000 $3,000 کی کوئی چیز خریدنی ہے، اور وہ ایک آپ کو چھوٹا سا کی رنگ دے دیتے ہیں جو کہ $2,000 کا ہوتا ہے، اور آپ اگر اسی دکان پہ جائیں کسی دن اور آپ کو پتہ لگے کہ وہ آپ $2,000 اسپینڈ کر رہے ہیں اور اس کے اوپر میڈ ان چائنا لکھا ہوا ہے، آپ اسی وقت وہ کی رنگ بھی چھوڑیں گے، پیسے بھی واپس لیں گے، اور آپ یہ بھی دل میں سوچیں گے کہ میں نے تو آج کے بعد اس دکان میں جانا ہی نہیں ہے۔ ایسا ہے، جو لوگ نہیں جانتے، جن کو اس مائنڈ سیٹ کا نہیں پتا، ان کے لیے شاید یہ ایک جنرل نالج ہو، لیکن میں نے اکثر ایسے لوگوں کو دیکھا ہے اور بہت سارے لوگ آپ لوگوں میں سے بھی جانتے ہوں گے ایسے لوگوں کو جو کہ برانڈ کانشیس ہو چکے ہیں، جو کہ ہر چیز خریدنے سے پہلے اس کو پرکھتے ہیں، اس کے ریویوز دیکھتے ہیں، اس کے ہاؤ لانگ لاسٹنگ اٹ از، اس کی پائیدار ہونے کا سارے ٹیسٹ چیک کرتے ہیں۔ پھر اب تو یہ بہت زیادہ کامن ہو گیا ہے، پہلے تو صرف ریٹن ریویوز ہوتے تھے یا مطلب لوگوں کا ورڈ آف ماؤتھ ہوتا تھا کہ لوگ گواہی دیتے تھے کہ ہاں میں نے خریدا ہے، اچھا کپڑا ہے، لے لو، استعمال کر لو۔ اب ہم یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، وہ بھی ایک طرح سے یہی ہے کہ لوگ ہی بتا رہے ہوتے ہیں ہمیں، جنہوں نے استعمال کیا ہوتا ہے وہ اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ چیز لے لو، یہ پائیدار ہے، میں نے یہ چیز خریدی، یہ چیز خریدی، یہ میں نے $10 کی لی، یہ میں نے $1,000 کی لی۔ 10 والی جو تھی وہ کبھی کبھی 10 والی چیز بھی بڑا بڑا عرصہ چل جاتی ہے، لیکن 10 والی جو تھی وہ 1 مہینہ چلی، 1000 والی جو تھی وہ سال چلی۔ تو لوگ پھر آپ کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں مشکل ہے، زیادہ اسپینڈ کریں گے آپ کو زیادہ کام کرنا پڑے گا، آپ کو پورے مہینے کی تنخواہ لگانی پڑے گی، لیکن چونکہ یہ پائیدار ہے، یہ آپ کو لانگ ٹرم میں ٹینشن سے بچائے گی۔ سستی چیز آپ لیں گے، سستی چھوٹی چیز یا سستی چیز پائیدار نہیں ہوگی، اس سے آپ ایک دفعہ لے تو لیں گے، مومنٹریلی آپ کی پرابلم حل ہو جائے گی، لیکن لانگ رن میں، ان دا لانگ رن، آپ کو اس کا یعنی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور آپ کو الٹا فائدہ، ایک دفعہ کا فائدہ اور 10 دفعہ کا نقصان، یعنی اس کو آپ بار بار فکس کرا رہے ہیں، بار بار ٹینس ہو رہے ہیں، بار بار ٹائم ضائع کر رہے ہیں، بار بار اس کی ریپیئرز کے لیے جا رہے ہیں، پھر وہ ایک پریشانی علیحدہ، مطلب ڈپریشن علیحدہ، خجل خواری علیحدہ، تو عجیب و غریب قسم کی آپ اپنے آپ کو پرابلم میں ڈال لیں گے، صرف اس وجہ سے کیا کہ آپ نے جلد بازی کی اور آپ نے سستی چیز لے لی۔ اگر دیکھا جائے تو کیا ایسا ہی نہیں ہے، ایسا ہی نہیں ہے دنیا اور آخرت کا معاملہ؟ دنیا کا نام ہی اللہ تعالیٰ نے، دنیا جس کو ہم کہتے ہیں، ادنا سے ہے۔ ادنا چیز بتا دی گئی ہمیں کہ یہ چیپ ہے، یہ لو کوالٹی ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی اگر اس کو کوئی چیپ تحفہ بھی دیا جائے تو وہ دوبارہ اس شخص سے ملاقات کرنی پسند نہیں کرے گا جس نے اس کو چیپ تحفہ دے دیا۔ ہم لوگ اس دکان پہ جانا پسند نہیں کریں گے کبھی بھی جہاں سے ہم نے کوئی چیز خریدی اور ہمیں وہاں سے وہ
چیپ مٹیریل ملا ہو. ہم ہمیشہ کے لیے ذہنی بوائیکاٹ کر دیتے ہیں، دل اور دماغ سے، دونوں سے ہم بوائیکاٹ کر دیتے ہیں ایسے لوگوں کا، بلکہ ساری زندگی بتاتے ہیں دوسروں کو بھی یار اس دکان پہ نہ جانا، وہ چیپ چیزیں بیچتے ہیں، اس دکان کی چیز مت لینا، اس جگہ سے سودا مت لینا، اس فلاں سے سودا مت لینا، وہ چیپ چیزیں دیتا ہے، لو کوالٹی چیزیں دیتے ہیں. تو ہم ہمیشہ کس چیز پہ جاتے ہیں؟ کوالٹی پہ، کوانٹٹی نہیں. ہم کہتے ہیں، ہم سکھاتے بھی ہیں اپنے بچوں کو بھی، سب کو بھی، خود بھی. اب ہم خود بھی یہ یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کوالٹی ورسز کوانٹٹی، کوالٹی ورسز کوانٹٹی. کوانٹٹی سے کیا ہوتا ہے؟ کوالٹی ہونی چاہیے. اب مزے کی بات یہ ہے، آئرنی آف اٹ از، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو چیپ بھی بولا ہے، اور یہ اس میں کوانٹٹی بھی نہیں ہے. جنت میں آپ کو کوالٹی بھی مل رہی ہے اور کوانٹٹی بھی مل رہی ہے. آپ کو کوالٹی بھی مل رہی ہے اور کوانٹٹی بھی مل رہی ہے. اور ریویو کس کا ہے؟ God himself. Who gave 0 stars to dunya and who gave 5 stars kya? Who like 5 trillion stars review to Jannah? God himself. So when God is giving you the review کہ دنیا کو تو 1 سٹار بھی نہ میں دوں، مچھر کے پر کے جتنی بھی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں مرے ہوئے بکرے کے جتنی بھی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جنت، اف کیا بات ہے بھئی جنت کی. اللہ himself is giving a review of Jannah and he is giving a review of this دنیا. تو یہ دنیا تو میڈ ان چائنا بھی نہیں رہی. آپ بازار میں جاتے ہیں، آپ کسی سے پوچھتے ہیں یہ میڈ ان چائنا ہے، یہ میڈ ان جاپان ہے، یہ میڈ ان تائیوان ہے. آپ چائنا کو چھوڑ کے اگر آپ کو میڈ ان جاپان مل رہا ہو، آپ 100 زیادہ دے دیں گے لیکن آپ وہ خریدیں گے. آپ کو کوئی میڈ ان اٹلی، میڈ ان امریکہ بیگ مل رہا ہو، آپ اس کے لیے 100 چھوڑ کے میڈ ان چائنا کا بیگ آپ کو 100 کا ملتا ہے. میڈ ان اٹلی اگر وہ صرف کہہ دیں تو آپ کو وہ چیز 10,000 کی ہو جاتی ہے. آپ 10,000 دے کے بھی میڈ ان اٹلی خریدتے ہیں. آپ کو اگر گاڑی مل رہی ہے، آپ وہ دیکھتے ہیں یہ میڈ ان پاکستان ہے کہ یہ میڈ ان جاپان ہے. جاپان کی گاڑیاں زیادہ وہ پائیدار ہوتی ہیں. میڈ ان امریکہ ہے، میڈ ان جاپان ہے، میڈ ان چائنا ہے. چائنا کی گاڑیاں کیوں نہیں چل رہی؟ مشہور ہیں کیونکہ ہمارے دماغ میں بیٹھ گیا ہوا ہے کہ ہم نے کوالٹی لینی ہے. جب ہم اتنے عقل مند ہیں، اور قرآن میں اللہ نے کہا ہے، تھے وہ بڑے ہوشیار، اللہ نے کہا ہے کہ لوگ بڑے ہوشیار ہیں، لیکن اس معاملے میں لالچ پہ مار کھا جاتے ہیں. They want the immediate. صبر سے کام نہیں لیتے. ہم اپنے بچوں کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں جب وہ امی بھوک لگی ہے، امی بھوک لگی ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ بیٹا صبر کرو، کھانا پک رہا ہے، صبر کرو، کھانا پک رہا ہے. ایون اس دنیا میں فاسٹ فوڈ از ڈکلیئرڈ ایز ہارمفل ٹو ہیلتھ، لیکن فاسٹ فوڈ لوگ کھاتے ہیں کیوں؟ جلدی مل جاتا ہے، بنا بنایا مل جاتا ہے، محنت نہیں کرنی پڑتی. محنت سے کراتے ہیں لوگ، پیشنس سے کراتے ہیں لوگ. بری لگتی ہے محنت اور انتظار اور صبر. جس چیز میں محنت کرنی پڑے اور صبر کرنا پڑے، وہ فوراً سے ہم اس سے فرار ڈھونڈتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس دنیا سے فرار ڈھونڈو، اس دنیا سے بچ بچا کے بس واپس آ جاؤ. چھوٹا سا ٹیسٹ ہے، ٹائم بھی اس کا زیادہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. جیسے خواب، کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خواب کا کانسیپٹ کیوں ہے ہماری لائف میں؟ پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ جیسے سو کے اٹھے، افسوس ہی نہیں ہوتا کہ خواب میں ہم ادھر پھر رہے تھے، ادھر گھوم رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے خواب تھا. ایک خواب ٹوٹنے پہ یا خواب دیکھ کے جب کوئی اٹھتا ہے کہ او آئی واز ان ڈزنی لینڈ، آئی واز ہیئر، آئی واز دیئر، موونگ اراؤنڈ، جمپنگ ہیئر اینڈ دیئر. کوئی خواب سے اٹھنے کے بعد میں خواب میں تو ملینئر تھا،
اٹھنے کے بعد کون روتا ہے یا افسوس کرتا ہے؟ کیوں پتہ ہوتا ہے خواب ہے. یہی اپروچ ہماری اس دنیا کے لیے ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اہل قبور کی طرح زندہ رہو، ایسی زندگی گزارو جیسے قبر میں ہو. اس سے کیا پتہ لگتا ہے؟ سمپل لائف، منیملسٹک لائف. پتہ ہو، گول سیٹ ہو کہ یہاں سے ہم نے جانا ہے، ہماری ڈیسٹینیشن جنت ہے. ادھر ہم آئے ہیں، جیسے ہی ہم دنیا میں آئے، جیسے ہی ہم بالغ ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے یور ٹائم سٹارٹس ناؤ. ریس شروع ہو جاتی ہے. ریس اگینسٹ ٹائم ہے، کیونکہ کسی کو نہیں پتا کب آپ کا ٹائم اپ ہو جائے. اٹس اے ریس اگینسٹ ٹائم. جیسے ہی آپ کا ٹائم اپ ہوتا ہے، اس ٹائم تک آپ نے کیا کرنا ہے؟ گول کیا تھا؟ جنت ارن کرنی ہے. سمپل، اتنی سی بات ہے. اس کو سمجھنے میں انسان اتنی اپنے آپ کو پرابلمز میں ڈال لیتا ہے، ڈسٹریکشنز میں ڈال لیتا ہے. میں یہ بھی لے لوں، میں یہ بھی، اچھا میں یہ بھی کر لوں، میں یہ بھی کر لوں، میں یہ بھی کر لوں. جب ایک انسان، آپ دیکھیں کبھی ایتھلیٹ کو، کسی کو دیکھیں اولمپکس وغیرہ میں جب کوئی ریس ہوتی ہے، کیا وہ جو ریس میں حصہ لیتے ہیں پارٹیسپینٹس اس ریس کے، کیا وہ رکتے ہیں صرف یعنی کہ میں 1 سیکنڈ میں ذرا سانس لے لوں، 1 سیکنڈ میں ذرا پانی پی لوں؟ نہیں، انہیں پتا ہوتا ہے کہ جیسے ہی میں رکا میں ہار جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے دوڑو اپنے رب کی طرف، بھاگ کے آؤ اللہ کی طرف، دوڑ کے آؤ نیکیاں کرنے میں. ہم نے اس ریس اگینسٹ ٹائم میں ہم نے جیتنا تھا. ہم نے ایک لائن ریچ کرنی تھی، اس کے بعد ہمیں جنت ملنی تھی. اللہ کرے ہم سب کو جنت الفردوس اللہ تعالیٰ عطا کریں. اٹس اے ویری 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 ایزی کانسیپٹ ٹو انڈرسٹینڈ. اور جب ریویو خود اللہ پاک نے دے دیا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود ریویو دیا ہے کہ یہ دنیا 0 سٹارز، جنت 5 سٹار، کیا 5 ملین ٹریلین سے بھی آگے سٹارز. یہ ڈفرنس ہے جنت کا اور دنیا کا اللہ کے نزدیک. یہ دنیا کا تو 1 سٹار ریویو بھی نہیں ہے، اور یہ میڈ ان چائنا بھی نہیں ہے. اس سے بھی حقیر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، کیونکہ چائنا سے تو بڑی بڑی خوبصورت چیزیں ہم لے آتے ہیں. اب تو آئی فون چائنا میں بن رہے ہیں، اب تو یعنی بڑے بڑے کمپیوٹرز اور یہ سارا کچھ ہی چائنا میں ہی بن رہا ہے. اب تو چائنا اتنا زیادہ، یعنی اب تو وہ امریکہ کو پیچھے چھوڑ گیا ہے، بوتھ ان کوالٹی کوانٹٹی، ہر چیز میں انہوں نے وہ ترقی کر لی ہے. تو اگین ڈیو اپالوجیز. میڈ ان چائنا کا مطلب صرف اور صرف شعور کو ناک کرنے کے لیے، آپ لوگوں کی سوچ کو ویک اپ کال دینے کے لیے میں نے ٹائٹل رکھا ہے. اٹ ہیز نو ڈیمیننگ intention for any object or anything that is made in China. I love made in China. I buy a lot of made in China stuff, and I prefer it over branded things, because brands بھی وہیں سے لے کے آتے ہیں، چائنا سے لیتے ہیں، اپنا برانڈ کا اس پہ اسٹیکر لگاتے ہیں اور وہ 100 کی چیز کو 1000 کر دیتے ہیں. اس لیے I always buy made in China. I don't mind buying made in China. So اس دنیا کو جب آپ دنیا کی چیزوں میں، یار یہ کدھر سے، یہ پرزہ کدھر سے آیا ہے، یہ پرزہ کدھر سے آیا ہے، گاڑی میں یہ لگانا ہے میں نے، نہیں یہ فلانی کنٹری کا نہیں ہے، مجھے فلانی کنٹری والا دو، مجھے یہ چیز دیں، مجھے یہ کوالٹی کی دو. یہ اسٹار بکس کی کافی کہ اسٹار بکس کی کافی، اتنا ہمیں یار اتنا. وہ ایک کیا تھا، یہ ٹم ہارٹنز کھل گیا ہے شاید لاہور میں یا کہیں پہ، لائنوں کی لائنیں لگا دی ہیں، اور کوئی ریڈی پہ بیچارہ بیٹھا اگر خالص ترین بھی شہد بیچ رہا ہوگا، نہیں پتہ نہیں اس نے خود گھر میں بنائی ہے، پتہ نہیں اس نے کیا کیا. اتنے ہم برانڈ کانشیس ہو چکے ہوئے ہیں اس وجہ سے، صرف اس وجہ سے. ایک یہ آپ کو ویک اپ کال دینے کے طور پہ یہ بات میں نے سوچا کہ یہ شیئر کی جائے، کیونکہ ہم بہت زیادہ دنیا کے پیچھے پاگلوں کی طرح ٹوٹ کے پڑ گئے ہیں. اینڈ وی ہیو forgotten کہ کوالٹی کی چیز ہم خریدنے میں، دنیا میں بھی کوالٹی کی چیز لینے کے لیے ہم
پورے مہینے کی مشقت کی تنخواہ بھی لگا دیتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ایک سکون ہوگا، ایک کوالٹی کی چیز ایک دفعہ خرید لیں گے تو پورے زندگی کا سکون ہوگا، 10-15 سال تو یہ خراب ہی نہیں ہوگی، یہ نکالے گی، اچھی رننگ نکالے گی یہ گاڑی، یا یہ چیز ہمیں اچھا فائدہ دے گی، بار بار ٹینشن نہیں ہوگی. یعنی ایک بیگ بھی اگر آپ لیتے ہیں، آپ تھوڑا سا زیادہ پیسے اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ یار اگر میں نے سستا لے لیا وہ جلدی پھٹ جائے گا. میرے ساتھ خود ہوا ہے، میں نے بڑا خوبصورت بیگ لیا لیکن پیسے بچانے کے چکر میں میں نے 10 پاؤنڈ کا بیگ لے لیا. وہ پہلے ہی دفعہ میں نے اس میں چیزیں ڈالیں اور وہ گھر سے ایئرپورٹ کے راستے میں ہی اس کا سٹریپ ٹوٹ گیا اور سارے کا سارا بیگ اور اس کی چیزیں سارے الٹ کے زمین پہ گر گئیں. تو جب آپ سستی اور جلدی کی چیز کے پیچھے جائیں گے تو وہ تو آپ کو پھر رلائے گی نا، وہ تو پھر آپ کو ٹینشن ہی دے گی، وہ تو پھر آپ کو ڈپریشن میں ہی ڈالے گی. لیکن آپ کا رب آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کا رب آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ اچھا پھر اس پہ لوگوں کو اور ایک چیز لوگوں کو واضح کرے نا تو پھر ان کو دوسری ٹرین چل جاتی ہے ان کے دماغ میں. اچھا نعوذ باللہ، پھر اچھا تو پھر ہمیں پیدا کیوں کیا؟ ہمیں پریشان کرنا تھا تو ہمیں پیدا کیوں؟ ہاں، اللہ نے نہیں آپ کو پریشان کیا، آپ خود پریشان ہیں، آپ نے خود اپنے آپ کو پریشان کیا. اگر آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے کہے ہوئے احکامات کو فالو کریں، آپ کبھی بھی نہ پریشان ہو. اللہ والے اگر روتے بھی ہیں نا، وہ پریشانی میں نہیں رو رہے ہوتے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اللہ والے کبھی اپنی پریشانی میں نہیں رو رہے ہوتے، یا وہ دنیا کے لیے رو رہے ہوتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے، دنیا کی پریشانی پہ روتے تھے کہ لوگ کس طرح بچیں گے، کیسے میں ان کو بچاؤں. ان کو علم زیادہ ہوتا ہے، ان کو تقویٰ زیادہ ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا اللہ سے جڑ جائے، وہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا میں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے. اور وہ اس بات پہ رو رہے ہوتے ہیں کہ کیسے بیوقوف ہیں کہ اتنا بڑا خزانہ ان کو نظر نہیں آ رہا. اللہ کی ذات جنت سے زیادہ بڑا خزانہ ہے. اللہ کو راضی کر دیا. جنت کیا چیز ہے؟ پوری کائنات اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چھوٹی پڑ جائے گی. جنت اور پوری کائنات اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس سب سے زیادہ اللہ جو ہے وہ اس سے زیادہ بڑا خزانہ ہے اللہ تعالیٰ ہمسیلف. اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی سب سے بڑا جو ایک بلیسنگ کہہ لیں وہ یہ ہے کہ ہم جتنا، یعنی ہم قیامت کے بعد جیسے ہی اللہ کرے کہ ہم سب جنت میں ہوں، وہ محبت بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی. یعنی ایٹرنلی، فار ایور اینڈ ایور، آپ ہر لمحے اللہ تعالیٰ سے محبت میں بڑھتے چلے جائیں گے، بڑھتے چلے جائیں گے، بڑھتے چلے جائیں گے. کہ اللہ تعالیٰ ہے ہی بہت زیادہ پیار کرنے کے لائق، اللہ تعالیٰ ہے ہی بہت زیادہ چاہے جانے کے لائق. اور اللہ نے کوئی بھی کام آپ کو جو کہا ہے کرنے کے لیے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس سے اللہ کو کیا فائدہ ہوتا ہے، اللہ کی ذات کو کیا فائدہ ہے؟ آپ کے اللہ کو اوبے کرنے سے اللہ کی ذات کو کیا فائدہ ہے؟ صرف اور صرف آپ کی، اگر ذکر بھی آپ کرتے ہیں، صرف اور صرف آپ کی ذات کو فائدہ ہے. آپ کو فائدہ ہے، آپ کی اولاد کو فائدہ ہے، آپ کے گھر والوں کو، ماں باپ کو، آپ کو ہی فائدے دیے جا رہے ہیں. وہ آپ ذکر بھی کرتے ہیں، فرشتے پیدا ہو جاتے ہیں جو آپ کے لیے تسبیح کرتے ہیں. آپ ذکر کرتے ہیں، آپ کے لیے جنت میں آپ کے گھر بن جاتے ہیں. آپ ذکر کرتے ہیں، آپ کے لیے جنت میں درخت بن جاتے ہیں. کیا اسے کہتے ہیں، یعنی ایسی ایسی چیزیں، یعنی ذرا سی ذکر سے آپ کی پراپرٹی انکریز ہو رہی ہے جنت میں. ذکر کرنے سے آپ پراپرٹی خرید رہے ہیں. یو آر بیکمنگ اے لینڈ لارڈ ان جنہ، نیکیاں کر کر کے. دنیا میں ہم کہتے ہیں فلانا اتنا، اس کے اتنے ڈیرے ہیں، وہ اتنا لینڈ لارڈ ہے. ذرا سی تسبیح جس کو آپ ذرا سی، جس میں بھی ذرا سی کہہ رہی ہوں، اللہ معاف کرے، ذرا سی چھوٹی سی تعداد کی تسبیح آپ کرتے ہیں، جنت میں آپ کے لیے درخت بن جاتے ہیں. دنیا میں درخت اگانا کتنا مشکل کام ہے، جنت کا درخت اگانا اتنا آسان ہے کہ آپ نے تسبیح کی اور درخت بن گیا، تسبیح کی اور فرشتہ پیدا ہو گیا جو قیامت تک آپ کے لیے استغفار پڑھتا ہے. پھر کوئی آپ نے سجدہ کر لیا، نفل پڑھ لیے، ادھر آپ کے محل بن گئے. کتنا آسان ہے جنت میں لینڈ لارڈ بننا، کتنا آسان ہے جنت میں پراپرٹی بائی کرنا. کیا کرنا ہے آپ نے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، دل سے. It is so easy. Earning Jannah is so easy. اللہ کو راضی کرنا is so easy. It takes a split second. ایک سیکنڈ میں آپ دل سے اللہ کا نام لے لیں.
دل سے اللہ کو سوری بول دیں. چھوٹی سے چھوٹی بالکل حقیر چیز اللہ نے مانگی ہے اور اس کے بدلے میں جو ان گنت ان لمیٹڈ نیور اینڈنگ بینیفٹس دیے ہیں. یہی کہا ہے نا, ایک چیز یہاں پہ ایک دو چیزیں کہہ دیں, بس یہ نہ کرو, اس کے بدلے میں تمہیں 70,000 دوں گا. اس دنیا میں ایک چیز کو اوائڈ کرو, آخرت میں جنت میں تمہیں اس کے بدلے 70,000 دے دوں گا. اور دنیا کتنی, کاؤنٹ بتا دیا کہ قیامت کے دن لوگ بات کر رہے ہوں گے, اور جس کا حساب سب سے اچھا ہوگا وہ کہے گا کہ دن کا بھی پورا دن بھی نہیں گزارا ہم نے لائف میں, اس دنیا میں ایک دن بھی نہیں گزارا, کچھ گھنٹے گزارے ہیں. کیا ہم کچھ گھنٹوں کے لیے صبر نہیں کر سکتے؟ کچھ گھنٹوں کے لیے تو کھانا پکانے میں بھی صبر کرنا پڑتا ہے. بلکہ جس دن دعوت ہو گھر میں, مہمانوں نے آنا ہو, اس دن تو گھنٹہ کیا, اس دن تو 6 گھنٹے بھی صبر کرنا پڑ جاتا ہے کہ بیٹا مہمان آئیں گے تو کھانا کھلے گا. کیک, مٹھائی, چیزیں آئی ہوتی ہیں, ہم صبر کروا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا مہمان آئیں گے تو کھائیں گے, مہمانوں کو آنے دو, مہمان آئیں گے تو آپ کو ملے گا, ابھی صبر کر لو. تو صبر اتنا ہی ہے, یہ پوری دنیا کا, پوری لائف کا ہمارا جو صبر ہے نا, اتنا سا ہے. اور اتنے سے صبر کے بعد جو اللہ نے دینا ہے وہ ہم خوشی سے ہی مر جائیں گے اگر موت ہوتی. اتنا اللہ تعالیٰ نے دینا ہے اس کے بعد. تو اتنا بڑا ٹیسٹ ہے نہیں جتنا ہم اپنے آپ کو اپنی کم عقلی کی وجہ سے اور اپنی جو بے صبری کی وجہ سے اپنے آپ کو ہم پریشانیوں میں ڈال لیتے ہیں اور مبتلا کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بالکل سچ اور حق بتایا ہے کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا, انسان اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے. اور سب سے بڑا ظلم لا علمی ہے, اور علم نور ہے. تو علم حاصل کریں, اور سب سے پہلے نوری علم حاصل کریں جو کہ آپ کو اللہ کے نور تک لے کے جائے, اور وہ ہے قرآن. تو اگر ایک انسان اس زندگی میں, ایک لائف ٹائم میں صرف قرآن کے اوپر ہی اپنی زندگی گزار دے اور اس کے بدلے اس کو جنت مل جائے جو کہ ہمیشہ 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 کے لیے رہے گی اس کے پاس, اور اللہ راضی ہو جائے, تو یہ ایک بہت چھوٹی قیمت ہے, بہت چھوٹی قیمت, جس کے لیے ایک کہانی بھی میں نے لکھی تھی, جنہ فار اے ڈالر, کہ آپ یہ دنیا ایسے سمجھ لیں کہ $1 دے کے آپ نے, پوری زندگی دے کے آپ نے, جیسے $1 دے کے آپ نے جنت خرید لی. It's like going to a dollar store and getting جنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کتاب پڑھی ساری زندگی, عظیم ترین انسان بننے کے لیے ایک کتاب کافی ہو گئی ان کو. سوچنے والی بات ہے یہ. اور ہم لوگ دنیا کی کروڑوں کتابیں پڑھتے ہیں اور قرآن نہیں پڑھتے, جبکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, اللہ کی. تقریباً ہر کتاب سے پہلے آتھر کے لکھاری کے فضائل لکھے ہوتے ہیں, اس کا انٹروڈکشن کروایا جاتا ہے کہ یہ کتنا بڑا رائٹر ہے, یہ کتنا بڑا آتھر ہے, یہ کتنی بیسٹ سیلر کتاب ہے. تو قرآن تو اللہ کی کتاب ہے, بالکل اگنور کیا ہوا ہے, کہ قرآن کو ہم نے بالکل اگنور کیا ہوا ہے. ظلم کرتے ہیں ہم خود پہ. بچہ فیل ہو جائے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس نے نہیں پڑھا, اس نے کتاب کھول کے نہیں پڑھی. تو اگر جنت مس ہو گئی تو ہم نے بھی تو کتاب کھول کے نہیں پڑھی. دعوے یہ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری زندگی ایک ہی کتاب پڑھی. تو اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہم نے اپنے لیے مشکل بنا لیا ہے.
اللہ تعالیٰ نے مشکل نہیں بنایا، نہ اللہ تعالیٰ نے دین کو مشکل بنایا، نہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنا مشکل بنایا، نہ اللہ تعالیٰ نے زندگی مشکل بنائی ہے۔ زندگی بے صبروں کے لیے مشکل ہے، لیکن بے صبروں کے لیے جاب کرنا بھی مشکل ہے، بے صبروں کے لیے کھانا پکانا بھی مشکل ہے، بے صبروں کے لیے کچھ بھی کرنا مشکل ہے۔ اور بے صبرے لوگوں کو، بے چین رہنے والے لوگوں کو تو لوگ جاب سے بھی کک آؤٹ کر دیتے ہیں۔ تو ایسے شخص کے لیے ہر چیز مشکل، ہر آسانی مشکل ہے۔ پرابلمز اتنی بڑی نہیں ہوتی، مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جو ان کو بڑا چھوٹا کرتا ہے۔ تو اس دنیا کے پیچھے جنت کو کبھی بھی لوز نہ کرنا، دنیا کے پیچھے جنت کو کبھی بھی لوز مت کرنا۔ جنت ایسی جگہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ himself has given a 5-star review. The king of the universe tells you, when you walk to me, I run to you. تم ایک قدم آتے ہو، میں 10 قدم آتا ہوں، تم چل کے آتے ہو، میں تمہاری طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ اتنا محبت کرنے والا رب، اگر اس نے ایک کتاب دے دی پڑھنے کے لیے، اس سے سیکھنے کے لیے، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس سے سیکھیں، اور کبھی بھی جنت کو مس نہ کرنا، بیکاز جنہ از ناٹ میڈ ان چائنا، اٹس میڈ بائی اے ویری 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 ایکسٹریملی loving God. It's made by Allah.